ہمارے بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اگر ہم سیرت دیکھیں، ساری زندگی قرآن پڑھنے میں، قرآن پڑھانے میں گزاری ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکت کو دیکھیں، 23 سال تک حضور پر قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے اترتا گیا۔ 23 سال تک میرے آقا نے قرآن کی تلاوت کی، ہزاروں واقعات حدیثیں بھری پڑی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اچھا قرآن پڑھ ہی نہیں سکتا۔ سرکار قرآن پڑھتے تھے، صحابہ کو سناتے تھے، اور جو صحابہ اچھی آواز میں قرآن پڑھتے، میرے آقا انہیں باقاعدہ اسپیشل بلا کر سامنے بٹھا کر قرآن دے کر فرماتے تو قرآن پڑھ، میں تیرا قرآن سنوں گا۔ جبکہ حضور سے اچھا قرآن کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا، مگر میرے آقا خود بنفس نفیس ان سے قرآن سنتے تھے۔ صحابہ کی زندگی کو آپ دیکھیں، ہر صحابی کی زندگی قرآن پہ گزری ہے۔ صدیق اکبر کی مبارک زندگی کو دیکھیں، قرآن پڑھتے پڑھتے دنیا سے وصال فرما گئے۔ فاروق اعظم کی مبارک زندگی کو دیکھیں، قرآن پڑھتے پڑھتے دنیا سے وصال فرما گئے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہی جامع القرآن ہے، انہوں نے تو قرآن کو جمع کر کے ہم تک پہنچایا، انہوں نے تو سب سے بڑی قربانی دی۔ قرآن سے اتنی محبت کرتے تھے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری میں 25 سال پہلے عثمان غنی کو بشارت دیتے ہوئے فرمایا، میرا عثمان، قرآن کو تو ہی جمع کرے گا، قرآن کی تلاوت بھی تو کرے گا، اور جب تیری شہادت کا وقت آئے گا اس وقت بھی تو قرآن پڑھ رہا ہوگا، اور جب تیری روح تیرے بدن سے پرواز کرے گی تو تیری لاش جب قرآن پہ گرے گی اس وقت بھی قرآن پاک کی یہ آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ تیری زبان پر تلاوت جاری ہوگی، اور تیرے بدن سے جو خون نکلے گا اس کا قطرہ بھی اسی آیت پر گرے گا۔ کب، کہاں؟ 25 سال پہلے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پڑھ کے دیکھیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 40 دن پانی بند کیا گیا، 40 دن دن رات آپ نے کیا کیا؟ قرآن پڑھا۔ 40 دن کے بعد جب آپ کو جمعے کے دن 18 ذی الحج کو عصر کے وقت شہید کیا گیا، تب بھی قرآن پڑھ رہے تھے، اور جو بشارت میرے آقا نے 25 سال پہلے دی سیم وہی کام کر رہے تھے، اور جب آپ کا سر تن سے جدا کیا گیا تب بھی آپ کی زبان پر قرآن کی تلاوت تھی، اور یہی آیت تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اور جب آپ کی لاش قرآن پر گری تو قرآن آپ کے جسم کا خون کا قطرہ وہ بھی اسی آیت پہ جا کے گرا ہے۔ قرآن پڑھتے 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 دنیا سے انتقال کر گئے، جبکہ قطعی جنتی صحابی ہیں۔ مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، اتنے بڑے قرآن کے قاری، فرماتے ہیں میں گھوڑے پر سوار ہوتے ہوئے ایک زین میں پاؤں رکھتا ہوں، پھر وہی پاؤں اٹھا کر دوسری زین میں رکھتا ہوں، دوسری زین میں پاؤں بعد میں پہنچتا ہے، قرآن پہلے ختم کر لیتا ہوں۔ اتنی قرآن سے محبت۔ آگے چلیے، امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کو دیکھیں، امام اعظم نے 45 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے، اور عشاء کے وضو سے فجر کی نماز 45 سال تک جو پڑھتے رہے، کیا کیا؟ قرآن پاک کی تلاوت، 2 رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں۔ آگے چلیے، ہمارے غوث اعظم جیلانی علیہ رحمہ کو دیکھیں، ساری زندگی قرآن پڑھا، اتنی قرآن سے محبت، جبکہ جانتے ہیں امام الاولیاء ہیں، انہوں نے تو ہماری شفاعت کروانی ہے، مگر خود قرآن کتنا پڑھتے تھے، یہ نہیں خالی میرے مریدین پڑھے، خود بھی پڑھتے تھے، کتنا قرآن پڑھتے تھے۔ ایک دن گھر کی چھت پہ جانے لگے تو گھر والوں سے کہتے جب میں رات کو عشاء کی نماز پڑھ کر چھت پہ جاؤں مجھے ڈسٹرب نہیں کرنا، کیونکہ رات میں اور اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں، میں نہیں چاہتا کوئی دنیاوی کام میرے اندر رکاوٹ آئے۔ تو گھر کی چھت پہ چڑھنے لگے، سیڑھی بنائی ہوئی تھی، سیڑھی پہ چلے تو ایک قدم اٹھایا اگلے زینے پہ، سیڑھی کے بیچ میں کھڑے تھے، ایک قدم اٹھایا اگلے زینے پہ رکھا، اب ایک قدم اوپر ایک قدم نیچے۔ اب یہاں شیطان نے وسوسہ دیا، نفس نے وسوسہ دیا، کیا کہ عبد القادر آج رات تو آرام کر لو، روزانہ تو قرآن پڑھتے ہو، آج تو بہت تھک گئے ہو، دیکھو بدن بھی چور چور ہے تھکاوٹ سے، آج رات سو جاؤ نا۔ اتنا مشورہ دیا خالی کس نے؟ نفس نے۔ ہمیں مشورہ نہیں، ہمیں تو تھپکیاں دے کے سلا دیتا ہے، یہاں خالی نفس مشورہ دے رہا ہے کہ آج تھکاوٹ ہے، آج سو جاؤ، کل ڈبل پڑھ لینا۔ غوث اعظم جیلانی علیہ رحمہ نے وہیں کھڑے کھڑے اپنے نفس کو ڈانٹا کہ تیری جرت کیسی ہوئی کہ مجھے تو نے یہ مشورہ دیا کہ آج میں قرآن نہ پڑھوں۔ کہا چل میں تجھے ابھی سزا دیتا ہوں۔ وہیں کھڑے کھڑے ایک پاؤں زینے کے اوپر ہے ایک نیچے ہے، وہیں کھڑے کھڑے پورا قرآن پڑھا، الف لام میم سے شروع کیا، اور دوسرا قدم تب اٹھایا جب والناس پہ ختم کیا۔
سننا بڑا آسان لگ رہا ہے، ہمارے پاس تو قرآن کھولنے کا بھی ٹائم نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات کو دیکھیں، امام محمد بن اسماعیل بخاری علیہ رحمہ کی ذات کو دیکھیں، رمضان مبارک میں روزانہ ایک قرآن پاک ختم، روزانہ 30 دن میں 60 قرآن، ایک دن میں ایک رات میں، ایک تراویح میں 61، پھر ایک عید کے دن ایک قرآن پاک ختم کرتے، 62 قرآن پاک۔ ایک دن نماز شروع کی اور نماز میں شاگرد بھی پڑھ رہے تھے، امام بخاری علیہ رحمہ نماز پڑھتے رہے، نماز میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور نماز کے اندر تھوڑی سی بے چینی محسوس ہوتی رہی۔ جب نماز ختم ہوئی تو اپنے ایک سلام پھیرا، ایک شاگرد کو بلایا، کہا میری پیٹھ کے پیچھے دیکھو، کوئی چیز مجھے تکلیف پہنچا رہی ہے۔ شاگرد نے ان کی قمیض اٹھا کر دیکھا تو پیچھے بچھو بیٹھا ہوا تھا، اس نے 17 جگہ پہ ڈنگ مارا، 17 جگہ پہ ڈنگ مارا۔ ایک ڈنگ سے بندہ مر جاتا ہے؟ شاگرد نے فوراً اس کو ہٹایا اور مار دیا۔ تو شاگرد نے کہا کہ حضرت آپ نماز توڑ دیتے، جان بچانا بھی تو فرض ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اللہ کا حکم ہے اپنی جان کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ تو آپ نماز کو توڑ دیتے، کیا تھا؟ جان بھی تو بچانی ہے، اتنے بڑے امام ہیں، اتنی بڑی دین کی خدمت کر رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ کوئی مکھی، کوئی کیڑا مجھے چوٹ پہنچا رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، 17 جگہ پر ڈنگ مارا ہے تو نماز چھوڑ دیتے۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے کتنا خوبصورت جواب دیا، کہا نماز کیسے چھوڑتا؟ نماز میں جب میں نے نماز شروع کی تو ایک سورت کی تلاوت شروع کی، اور جب مکھی نے ڈنگ مارا تو میں نے کہا اگر جان یہ تو جائے، مگر سورت ختم ہونے سے سلام نہیں پھیروں گا، کیونکہ رب سے وعدہ کیا تھا، اے اللہ آج میں یہ سورت تیری رضا کے لیے تیری بارگاہ میں پڑھوں گا۔ 17 کیا، اگر اس دوران میری جان بھی چلی جاتی دے دیتا۔ کون؟ وقت کا بہت بڑا محدث، بہت بڑا امام، جن کے کروڑوں لوگ چاہنے والے، ان کی نقش قدم پر چلنے والے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جان جاتی تو جائے، مگر قرآن پاک کی سورت جو میں نے شروع کی اس کو ختم کرنے سے پہلے چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ امام شافعی کو پڑھیں، امام مالک کو پڑھیں، امام احمد بن حنبل کو پڑھیں۔ امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ نے ایک مرتبہ اللہ کریم کا خواب میں دیدار کیا، پوچھا اے اللہ تیری بارگاہ میں سب سے پیارا عمل کون سا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ خیرات، نیک اعمال، کون سا عمل ایسا ہے کہ بندہ وہ کرے تو سب سے زیادہ تیرے قریب ہو جائے؟ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، اے احمد میری بارگاہ میں میرے بندے کو سب سے زیادہ جو چیز قریب کرتی ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ نماز بھی قریب کرتی ہے اللہ کے، روزہ بھی کرتا ہے، حج زکوٰۃ بھی کرتے ہیں، صدقہ خیرات نیک اعمال دیگر بھی کرتے ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں ہے، ان کے فضائل اپنی جگہ، مگر سب سے زیادہ، سب سے جلدی بندے کو رب سے جو چیز ملاتی ہے فرمایا وہ قرآن پاک ہے۔ امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ پر کروڑوں سلام۔ اللہ کی بارگاہ میں پھر عرض کیا، اے اللہ تیرا بندہ سمجھ کر پڑھے تو تیرے قریب ہوگا یا بغیر سمجھے پڑھے؟ اب جو عالم ہے وہ جب قرآن پڑھے گا تو سمجھ کے پڑھے گا نا، اسے ترجمہ بھی پتا ہے، تفسیر بھی پتا ہے، اور جو عام مسلمان ہے اسے تو بیچارے کو پڑھنا ہی نہیں آ رہا، اسے کیا پتا کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا سمجھ کر پڑھے تو تیری بارگاہ میں قریب ہوگا یا بغیر سمجھے پڑھے؟ اللہ نے فرمایا دونوں، چاہے سمجھ کر پڑھے چاہے بغیر سمجھے پڑھے، دونوں صورتوں میں جتنا جلدی قرآن اس کو میرے قریب کرتا ہے اتنا جلدی کوئی اور عمل نہیں کرتا۔ اس سے پتہ چلا ہزاروں واقعات، 1400 سالہ تاریخ بھری پڑی ہے، ہمارے بزرگان دین جو اولیاء ہیں، جو انبیاء ہیں، جو صحابہ ہیں، جو اہل بیت ہیں، جو شہداء ہیں، جو صدیقین ہیں، جو صالحین ہیں، میں ان کی بات عرض کر رہا ہوں، یہ بخشے بخشائے لوگ بھی ساری زندگی سب سے زیادہ جو کام کرتے تھے وہ تھا قرآن پاک کی تلاوت، کیونکہ یہ جانتے تھے کہ قرآن سے اگر ہماری محبت سچی ہو گئی، قرآن سے ہمارا پیار سچا ہو گیا، قرآن پاک کو ہم نے اپنے دامن سے جدا نہیں کیا تو یہ قرآن ہمیں دنیا میں بھی بخشوائے گا، قبر و آخرت میں بھی بخشوائے گا۔ دنیا میں قرآن کی